اللهم ارزقنا شفاة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا محبة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر صلوات علی محمد وعلی محمد. خوش نوری امام زمان صلوات علی محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس فرش اعضاء پر آنے والے تمام مومنین و مومنات سب کی حاجات کو خدا پورا فرمائے، دعاؤں کو مستجاب فرمائے. خدا ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے. سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے. ہمارے اس پرسے کو سید کائنات کی بارگاہ میں قبول فرمائے. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس کاوش کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے، دنیا و آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرمائیں.
قبولیت دعا و مجلس کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اپنے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے کچھ تمہیدی نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور امید ہے کہ آج کی مجلس میں ہم اپنے موضوع کا تعارف اور اس ترتیب کو بیان کر پائیں گے کہ جس ترتیب پر ہم ان 9 مجالس میں آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کریں گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آغاز کروں گا کہ خود عزاداری، عرض کے چند تمہیدی نکات، اس کے بعد موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ عزاداری کس مقصد کے تحت برپا کی جائے؟ عزاداری کی تمام شکلیں، اس کی ایک شکل اس وقت جو میں آپ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، مجلس، یہ ایک شکل ہے۔ عزاداری کی تمام شکلیں، نوحہ ہو، مرثیہ ہو، شعر لکھا جائے، رباعی پڑھی جائے، حتیٰ مجلس کا جو ماحول بنایا جاتا ہے، جو فلیکس لگایا جاتا ہے، جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی شعائر ہیں عزاداری کے، ان سب کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک دفعہ یہ مقصد کوئی دانشور بتاتا ہے کہ یہ مقصد یہ ہونا چاہیے، ایک دفعہ کوئی عالم دین بیان کرتا ہے کہ اس عزاداری کا مقصد یہ ہونا چاہیے، ایک دفعہ کہ کوئی تجربہ کار کہ جس نے بہت عرصے تک اس کام کو انجام دیا ہے وہ بیان کرے کہ اس کا مقصد یہ ہے۔ لیکن آپ کی خدمت میں جہاں سے اس موضوع کو پیش کر رہا ہوں کہ اس عزاداری کا مقصد کیا ہونا چاہیے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیان سے اخذ کیا جا سکتا ہے، اور امام کا بیان بھی مشہور ترین جگہ پر موجود ہے، اور آج کے دور کے لیے وہ جگہ، جس جگہ امام کا یہ فرمان موجود ہے، وہ بھی اس قدر معروف ہے، اس دور کی برکات میں سے، یعنی یہ جو آخری دور ہے اس کے برکات میں سے ہے کہ وہ اس قدر معروف ہے کہ میں نام لوں گا فوراً آپ پہنچ جائیں گے۔ زیارت اربعین کی جو زیارت ہے، وہ زیارت نامہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، یعنی اس 40 والے دن سید الشہداء کی زیارت کو کس انداز سے کہیں، کس انداز سے سید الشہداء کو سلام کہنا ہے، کون سی باتوں کا اس میں ذکر کرنا ہے، یہ چھٹے امام نے درس دیا، یہ چھٹے امام نے تدریس دی ہے زیارت۔ اس زیارت 40 کے اندر بالکل آغاز میں ہی ایک جملہ امام نے بیان کیا ہے، اس جملے سے ہمیں تحریک کربلا کا مقصد بھی سمجھ میں آ رہا ہے، جو مقصد امام حسین علیہ السلام کا تھا قیام کا، وہی مقصد امام کی عزاداری کا بھی ہے۔ یاد حسین منا رہے ہیں تاکہ جس مقصد کے لیے حسین ابن علی نے قیام کیا تھا اس مقصد کو زندہ رکھا جائے، اور کیوں قیام کیا تھا، کیوں سید الشہداء نے اپنی جان قربان کی ہے، کیوں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ زیارت کے اندر چھٹے امام فرماتے ہیں، وہ جو خاص جملہ ہے وہی عرض کر رہا ہوں، امام فرماتے ہیں وَبَذَلَ مَحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، یہ زیارت 40 کا جملہ ہے۔ امام فرما رہے ہیں وَبَذَلَ مَحْجَتَهُ فِيكَ، کہ اے پروردگارہ، بار الہٰ، تیرے اس بندے یعنی حسین ابن علی نے اپنے خون کو تیری راہ میں قربان کر دیا۔ امام 40 کی زیارت میں امام حسین کو سلام کہتے ہوئے خدا کو مخاطب کر کے امام صادق علیہ السلام فرما رہے، خدایا
تیرے اس بندے نے، یعنی اگر آپ حرم امام حسین میں کھڑے ہیں، اگر آپ ذریعہ مطہر کے سامنے کھڑے ہیں، تو آپ ذریعہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ خدایا تیرے اس بندے نے تیری خاطر تیری راہ میں اپنے خون کو قربان کر دیا۔ لیستنقذ، لام جو ہے زیر کے ساتھ جب آتا ہے تو عربی میں یہ وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، علت بیان کرتا ہے، مقصد بیان کرتا ہے۔ لیستنقذ عبادک، تاکہ تیرے بندوں کو نجات دے۔ یہ تیرے اس بندے نے، یہ حسین بن علی نے اپنا خون تیری راہ میں قربان کر دیا، لیستنقذ عبادک، تاکہ تیرے بندوں کو نجات دے۔ کس چیز سے؟ من الجہالتی، جہالت سے نجات دے۔ یعنی حسین بن علی نے اپنا خون تیری راہ میں قربان کیا تاکہ بندوں کو جہالت سے نجات دے۔ وحیرت الضلال، اور گمراہی کی حیرت و سرگردانی سے نجات دے۔ یعنی مولا حسین ابن علی نے چھٹے امام کی نظر میں 61 ہجری میں جو قیام کیا، وہ قیام اس لیے تھا کہ اس دور کے لوگوں کو جہالت سے نجات دیں اور گمراہی کی حیرت سے نکالیں۔ یہ امام کا مقصد تھا اس دور میں، جو چھٹے امام بیان کر رہے ہیں۔ آپ یوں سمجھے واقعہ کربلا کے کم سے کم بھی 80 سال 70 سال بعد امام علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے۔ تو بس آج اگر عزاداری کے کسی بھی شاعر کا مقصد ہوگا، ہم کہ مجلس اعزا کس لیے ہے؟ تاکہ لوگوں کو جہالت سے نجات دلائیں۔ نوحہ کس لیے ہے؟ تاکہ جہالت سے نجات دلائیں۔ حتیٰ یعنی میں تو اس بات تک قائل ہوں، حتیٰ نیاز اور تبرک کیوں کھلا رہے ہیں؟ تاکہ جہالت سے نجات دلائیں۔ ہر ایک کی سطح ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے مجلس میں کوئی اس اعتقاد کے ساتھ آ رہا ہو کہ اس نے اس مجلس کے تبرک کو تناول کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی مرض وغیرہ سے نجات ملے۔ ملتی ہے نجات، کوئی شک نہیں ہے اس میں، آئے گا اس مقصد سے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر آنے کے بعد اب ان سب جگہوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ نوحہ پڑھنے والے ہو، آپ مرثیہ پڑھنے والے ہو، آپ تلاوت کرنے والے ہو، آپ رباعی پڑھنے والے ہو، آپ عزاداروں کی خدمت کرنے والے ہو، مقصد کیا ہے؟ لیستنقذ من الجہالہ، لیستنقذ عبادک من الجہالہ، بندوں کو جہالت سے نجات دلانی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، یہ وہ بنیادی ترین مقصد ہے جو معصوم کے نزدیک سید الشہداء کا ہدف و مقصد ہے۔ یعنی یہ بات کسی فقیہ کی یا کسی مجتہد کی آپ کے سامنے نہیں بیان کی ہے، یہ چھٹے امام کا فرمان ہے اور مشہور ترین زیارت کے اندر موجود ہے۔ آج جا کر مفاتیح کھول کر اس جملے کو دیکھیے گا۔ کیوں سید الشہداء نے اپنا خون بہایا؟ تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکالیں، لوگوں کو گمراہی کی سرگردانی سے، حیرت سے نکالیں۔ پس عزاداری کا مقصد جہالت سے نجات دلانا ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی خطیب، کوئی نوحہ خوان اور عزاداری کے شاعر میں سے کسی بھی شاعر کا جاری کرنے والا اس طرح کا انداز اپنائیں کہ بجائے لوگوں کو جہالت سے نکالے مزید جہالت و گمراہی میں ڈال دے، تو اس کا سب سے بنیادی ترین اختلاف سید الشہداء کے ساتھ ہے۔ کیونکہ سید الشہداء نے تو جہالت سے نکالنے کے لیے قیام کیا ہے۔ اگر تم لوگوں کو جہالت و گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہو تو تم بنیادی طور پر سید الشہداء سے اختلاف کر رہے ہو، تم اس بنیادی ترین راستے سے الگ ہو رہے ہو، اور اگر اس سے الگ ہو رہے ہو تو پھر تمہارا کم سے کم سید الشہداء یا ان کی تحریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔
آپ کی آواز اگر ذرا بلند ہوگی تو مجھے اندازہ ہوگا کہ زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ انسان مخلوقات میں سے، جانوروں سب کے اندر میں سے انسان وہ مخلوق ہے کہ اس کی جو بصارت ہے، دیکھنے کی جو حس ہے، وہ سننے کی حس سے کمزور ہے۔ یعنی انسان سننے میں بہت ساری مخلوقات سے آگے ہے، لیکن دیکھنے میں بہت ساری مخلوقات سے پیچھے ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تعداد زیادہ ہے، اور جو آواز سنائی دے رہی ہے وہ کم ہے، اور سائنس کے مطابق مجھے اپنے سننے پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ تو سننے پہ اعتماد کروں تو بہت تھوڑے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دوبارہ صلوات پڑھیں گے تاکہ میں اپنی سماعت پہ یقین کر لوں دوبارہ، محمد وآل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، تمہیدی باتوں میں سے چند باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے کہ پہلے یہ مجلس میں ان کا ذکر کیا جائے، کیونکہ اگلی مجالس میں پھر موضوع کے دامن کی وجہ سے گنجائش کم ہو جائے گی۔ چونکہ ایک ایسی وبا کا ہم شکار ہیں کہ جس سے یہ اس مقولے کی طرح ہو گئی ہے کہ ہم تو کمبل کو چھوڑ رہے ہیں، کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا۔ یہ وبا اس طرح سے چمٹ گئی کہ انسان تو چھوڑنا چاہ رہا ہے اس کو، لیکن وہ نہیں چھوڑ رہی فی الحال میں۔ اور چونکہ رہبر معظم کا ایت اللہ سیستانی کی تاکید بھی ہے کہ جس ملک میں بھی ہیں وہاں پر اس وبا کے حوالے سے جو SOPs بنائی جائیں گی ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا مجلس اعزاء میں ایک تو یہ کہ کل سے پوری کوشش ہوگی، آپ سب 9 بجے میں نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ تو اب چونکہ شہر میں ہر چیز کے حساب سے مارجن رکھا جاتا ہے، ہم دیہات میں مارجن والا کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ اب 9 بجے میں نے شروع کرنا ہے تو بعض لوگ پھر مارجن رکھتے ہیں کہ 5 منٹ تو خطبہ ہونا ہے، تو 6 7 منٹ میں شروع ہونا ہے، تو 6 7 منٹ کا وہ مارجن بھی رکھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ سارے مارجن نہ رکھیں تو 9 بجے سے لے کے اگر 9 بجے شروع کیا تو انشاءاللہ ہم 10 بجے مجلس کا اختتام کر دوں گا۔ میں ایک گھنٹے سے زیادہ آپ کے سمع خراشی نہیں کروں گا۔ ایک تو وقت کی پابندی ہو، اور چونکہ وقت کی پابندی ہوگی تو ہم پھر SOPs کا کچھ خیال کروا سکیں گے۔ اگر آنے کی جو ریشو ہے وہ مختلف رہی، اگر مجلس کے آخر تک لوگ آتے رہیں گے تو پھر اس کا ہم خیال نہیں رکھ پائیں گے، اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن ہم نے اس کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک اور موضوع جو اسی تمہیدی نکات میں ہے کہ آداب مجلس کی رعایت کرنا ضروری ہے، اور جو آداب مجلس کی جتنی رعایت کرتا ہے، جتنا ان کا خیال رکھتا ہے، وہ اس مجلس اعزاء سے اسی طرح مستفید ہوتا ہے۔ جیسے آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جب تم مجلس اعزاء کے لیے جاؤ تو یہ مت سوچ کے جاؤ تم مجلس میں جا رہے ہو، تم یہ سوچ کے جاؤ کہ تم کربلا جا رہے ہو۔ جتنی دیر تم مجلس میں بیٹھے ہو تم یہ سوچ کے بیٹھو کہ تم حرم حسینی کے اندر بیٹھے ہوئے ہو۔ اب جو یہ اس سوچ کے ساتھ آئے گا تو آپ خود سوچیں کہ وہ کس کیفیت کے ساتھ مجلس میں بیٹھے گا، قلبی حالت، ذہنی حالت، جذبات و احساسات کی کس حالت کے ساتھ مجلس میں بیٹھیں گے۔ لہٰذا آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ درست ہے، ادلہ موجود ہیں، درست اور صحیح روایات موجود ہیں کہ مجلس حسین میں اہل بیت تشریف لاتے ہیں، سیدہ کائنات اس مجلس میں تشریف لاتی ہیں۔ اب اگر اس بات پر جس قدر عقیدہ پختہ ہوگا، مجلس میں بیٹھنے کی حالت بھی اسی طرح کی ہوگی، ذہنی اور قلبی حالت بھی اسی طرح کی ہوگی۔ اس لیے ان تمام چیزوں کی رعایت کریں جو آداب مجلس کے خلاف شمار ہوتی ہیں۔ بیٹھنے کی ہی ترتیب ہمیں آغاز میں ہی، یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی محافل میں یہ تاکید ہوتی تھی، بیٹھنے کی ترتیب جہاں سے مجلس کا آغاز ہے وہاں سے بیٹھنا شروع کریں گے، اور جگہ کو اسی ترتیب سے پر کرتے جائیں گے
تاکہ بعد میں آنے والے کسی کے لیے بھی وہ دقت اور مشکل نہ ہو۔ تو یہ ایک المیہ ہے، ایک افسوس کا نقطہ ہے۔ ہم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن سے لے کر بڑی عمر تک ہم نے مجالس میں شرکت کی، لیکن ابھی تک آداب مجلس سے ہی آشنا نہیں ہوئے۔ بیٹھیں گے تو ایسے کہ آگے جگہ خالی ہوگی، سائڈ پہ جگہ خالی ہوگی، آگے جگہ ممکن ہوگی، بعد میں پھر بیان کرنے والے کو اپنا بیان روکنا پڑے گا، درود پڑھانا پڑے گا، آگے آگے کروانا پڑے گا۔ ابھی میں کروانے لگا ہوں تو ایک دفعہ آپ درود پڑھ کے تھوڑا آگے آگے ہو جائیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد، بار دیگر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جی دونوں طرف جگہ موجود ہے، جو احباب پیچھے ہیں اس سائڈ پہ بھی جگہ موجود تھا کہ بعد میں آنے والے آرام سے بیٹھیں اور پھر 2-3 دفعہ اس عمل کا تکرار نہ کروانا پڑے۔ اور اگر آج پہلی مجلس میں اس کی چلے گنجائش، کیونکہ تذکر دیا ہے، کل سے ہم انشاءاللہ مجلس کے بیٹھنے کے تمام آداب کا لحاظ کریں گے۔ جہاں جگہ ہو سب سے پہلے آگے اگلی جگہوں کو پر کر کے بعد میں آنے والے اسی ترتیب سے آخر تک بیٹھتے جائیں گے۔ پھر درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ دوسرا نقطہ اسی آداب مجلس کے اور محرم کے آداب کے عنوان سے، آیت اللہ بہجت کا ایک جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ محرم کے آنے سے 40 دن پہلے سے گناہ ترک کرو، 40 دن پہلے گناہوں کو ترک کرو، یہ تمہیں محرم کے لیے تیار کروائے گا۔ یہ عمل جو ہے تمہیں محرم اور حرام میں داخل ہونے کی تیاری کروائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو ایام ہے بالخصوص پہلے محرم سے لے کے عاشور تک، عاشور کے بعد بھی، ان ایام کی ایک خاص کیفیت ہے، ایک خاص کیفیت ہے۔ یہ سوال ذہن میں، خود میرے ذہن میں بھی تھا، اس سال میں اس کا آیت اللہ میر باقری کی زبان سے اس کا جواب ملا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے کیفیت بدل جاتی ہے، قلبی حالت بدل جاتی ہے، ذہنی حالت بدل جاتی ہے، احساسات میں حالت بدل جاتی ہے۔ آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کہ جس وقت محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں غم نہیں ہے، جہاں دکھ نہیں ہے، جہاں لوگ مغموم نہیں ہوتے۔ لیکن جب پہلی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا وہ خون آلود کرتا، اسے جنت میں ایک جگہ اسے لٹکایا جاتا ہے۔ جو ہی اسے لٹکایا جاتا ہے، ہوا جب اسے چھو کے گزرتی ہے، جہاں جہاں وہ ہوا پہنچتی ہے لوگوں کے دل مغموم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اہل جنت کے دل مغموم ہو جاتے ہیں۔ بس یہ ایام خاص ہیں، اور ترک گناہ کے لیے، گناہوں کو ترک کرنے کا بہترین موقع ہے جوانوں کے لیے۔ ایک جوان کو راہ خدا میں اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو پہلا کام جو عرفاء بتاتے ہیں، رہبر معظم سے سوال کیا جوانوں نے، ہم اپنی معنویت کو بڑھانے کے لیے، روحانیت کو بڑھانے کے لیے کون سا عمل انجام دیں، کون سے مستحبات انجام دیں، کون سے نوافل پڑھیں، کون سی دعائیں پڑھیں؟ رہبر معظم نے جواب دیا، جوانوں 2 کام کرو۔ پہلا کام، ترتیب میں بھی پہلا کام، گناہ ترک کرو۔ سارا جو زور ہے، تمہاری جو انرجی ہے، اس کو گناہ ترک کرنے پہ لگاؤ۔ کوشش کرنی ہے کہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، خود کو گناہوں سے بچاؤ۔ دوسرا کام، نماز کو اول وقت میں بجا لاؤ۔ یہ 2 کام، یہ معنویت اور روحانیت میں تمہیں آگے لے کے جائیں گے۔ تیسرا کام آیت اللہ فاضل لنکرانی نے کہا ہے۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی کا جملہ بہت بڑا ہے، اور جو انہوں نے جملہ کہا ہے وہ یقیناً ایک مرجع تقلید میں ہی یہ ہمت ہو سکتی ہے کہ یہ کہہ دے۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی فرماتے ہیں، واجبات ادا کرو، محرمات کو ترک کرو، اور مستحبات کی جگہ
انسانوں کی خدمت پر وقت لگاؤ، اپنی قوت اپنی طاقت کو انسانوں کی لوگوں کی خدمت پر لگا دو۔ اگلا جملہ کیا کہا؟ کہتے ہیں اگر تمہیں اگلی دنیا میں تمہارا اعمال نامہ دیکھ کر کوئی تم سے پوچھے تمہارے ہاں تو مستحبات ہی نہیں ہیں، تم نے مستحبات انجام نہیں دیے، صرف مخلوق کی خدمت، تو اس وقت یہ کہہ دینا کہ مجھے فاضل لنکرانی نے کہا تھا کہ ایسا کرو۔ یعنی ضمانت لے رہے ہیں، یعنی مخلوق کی خدمت کرنا، انسانوں کے کام آنا، کسی کی مشکل میں مدد کرنا، کسی کے لیے آسانی فراہم کرنا، کسی کے لیے ایسا جملہ کہہ دینا جس سے اس کی ڈھارس بندھے، جس سے اس کی کچھ تسلی ہو، اس کو کچھ آسانی ملے، ان چیزوں کی اہمیت ہے۔ پس ان ایام میں پورا زور لگانا ہے کہ ترک گناہ کا آغاز یکم محرم سے کر لیں، اگر جو پچھلے 40 دنوں میں نہیں کر سکیں، یکم محرم سے طے کریں، اب سے لے کر جب تک ایام اعضاء ختم نہ ہو۔ پریکٹس کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ نہیں کہ ایام اعضاء کے بعد شروع کریں گے، کم سے کم اپنی پریکٹس کے لیے، مشق کے لیے۔ اور میں بعض اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے، ایک کاغذ پہ یا اپنے موبائل کے کسی نوٹ پہ لکھ لیں، لسٹ بنا لیں، فہرست بنا لیں کہ مجھ سے کون کون سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جانے انجانے میں کون کون سے گناہ کرتا ہوں، کیونکہ ہر انسان اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی خبر ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن کہتا ہے انسان اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، یہ الگ بات ہے کہ وہ بہانے بنا لیتا ہے، عذر تلاش لیتا ہے۔ بس ایک لسٹ بنا لی جس میں لکھ لیا کہ مجھ سے یہ بڑے گناہ میں کرتا ہوں، ہو جاتے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کر کے یکم محرم سے ترک کریں اور خود کو پابند کریں کہ میں نے ایام اعضاء ختم ہونے تک ان کی طرف جانا نہیں ہے، اور آپ ان ایام کی برکت اور امام حسین علیہ السلام کی جو ان کا تصرف ہے اس کو محسوس کریں گے کہ جو یہ ایام اوپر جاتے جائیں گے ہم گناہوں سے پاک ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ ہماری کیفیت ایام اعضاء کے بعد بالکل بدل چکی ہوگی۔ اور آگے سبزواری کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت شیطانی وسوسے زیادہ آ جائیں تو امام حسین کو یاد کر لیا کرو، شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ نوحہ سن لو، مرثیہ پڑھو حسین ابن علی کا، وسواس شیطان سے نکل جاؤ گے، شیطان تم سے دور ہو جائے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، بس یہ چند گزارشات تھی، چند ایک باتیں اور ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے کسی مرحلے میں عرض کروں گا۔ ہم نے موضوع کا انتخاب کیا اس عشرے کے لیے، وہ حیات امام حسین علیہ السلام ہے، کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر ذرا تفصیل سے بات کی جائے۔ اس کی انتخاب کی وجہ کیا بنی، میں چند ایک نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہمارے مکتب میں وہ ذات ہے کہ جس پر سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے، یعنی یہ وہ ہستی ہیں ائمہ میں سے، جو چند ائمہ جن کا ہم ذکر اکثر کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ ذکر امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں سے کتنے حصے کا ذکر ہوتا ہے، اس طرف توجہ کریں۔ کل عمر جو امام نے پائی ہے وہ 56 سال اور تقریباً 6 ماہ بنتے ہیں، 56 سال اور تقریباً 6 ماہ، 5 ماہ اور کچھ دن، لیکن ہم اس کو تقریباً 6 ماہ کر لیں۔ عموماً مشہور 57 سال آپ کی عمر مبارک بتائی جاتی ہے۔ 28 رجب کو مدینہ سے ہجرت کی ہے اور 10 محرم کو کربلا میں امام کی شہادت ہے۔ 28 رجب سے لے کر محرم میں شہادت تک یہ دورانیہ بھی تقریباً 6 ماہ بنتا ہے، اور ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو سب سے زیادہ جانتے ہیں وہ یہ آخری 6 مہینے کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی 56.5 سال کی جو مولا کی عمر ہے اس میں سے یہ جو آخری 6 ماہ ہیں ان کے بارے میں زیادہ بیان ہوتا ہے، اس کو ہم نے سب سے زیادہ بیان کیا ہے، اس کو ہم نے سب سے زیادہ سنا ہے۔ لیکن جو باقی 56.5 سال ہیں اس کے بارے میں نسبتاً کم بات ہوتی ہے،
تو لہٰذا اس دفعہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو، بالخصوص جو ادوار امام کی زندگی کے بنتے ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ، اور جتنا اس میں سے ہمارے لیے کچھ نکات نکلتے ہیں تربیتی، تعلیمی، فکری، بہت سارے نکات، ان کو ساتھ ساتھ ترتیب سے بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام کی حیات کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دوسرا جو نقطہ جس کی طرف آغا حسن نصر اللہ اکثر جس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، وہ نقطہ خود کربلا کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک میں سے، کربلا کے اس واقعے میں سے ہمارا جو زیادہ تعلق، زیادہ واسطہ، اب ہمارے میں سب آتے ہیں۔ ہمارے میں مجلس پڑھنے والے بھی آتے ہیں، نوحہ پڑھنے والا بھی آتا ہے، شعر لکھنے والا بھی آتا ہے، رباعی لکھنے والا بھی آتا ہے، نثر لکھنے والا بھی آتا ہے۔ سب کا جو زیادہ رجحان ہے وہ مصیبت کی طرف ہے، مصائب کا بیان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مصائب کا بیان ایک بنیادی ترین جز ہے اس تحریک کا، اس کی بقا کا۔ لیکن کچھ اور خاص کر 2-3 ایسے پہلو ہیں واقعہ کربلا کے اندر جن کا بیان ہونا ضروری ہے، جن کی طرف بار بار متوجہ کرانا ضروری ہے۔ جس طرح ذکر مصائب کی طرف بار بار توجہ کروائی جاتی ہے، یہ 2-3 پہلو ایسے ہیں کہ ان کی طرف بھی بار بار توجہ کرائی جائے۔ جس ملت کو، جس قوم کو ان نکات کی طرف متوجہ کروا دیا جائے، اس قوم کی حالت بدل جاتی ہے۔ وہ دنیا کے اندر ایسی تبدیلیاں برپا کر دیتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کے طاقتور ترین طاقتیں مل کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ کربلا کے ان پہلوؤں کی طرف متوجہ ہیں اور ان سے درس لیا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک آدھ ہم گفتگو اس عنوان سے بھی کریں گے۔ اسی طرح ایک اہم بات اور ایک اہم سوال جو ذہنوں میں اٹھنا چاہیے، اٹھتا ہے، وہ یہ کہ 11 ہجری میں رسول خدا اس دنیا سے گئے ہیں۔ آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا 11 ہجری۔ 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت، 50 سال میں، اور ابھی عالم اسلام میں حتیٰ کہ امام کے مقابلے میں جو لشکر یزید میں افراد تھے، ان میں بھی وہ افراد موجود تھے جنہوں نے امام حسین کو دوش پیغمبر پر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جنہوں نے امام حسین کے بارے میں وہ احادیث خود دہن پیغمبر سے سنی ہیں۔ یعنی آخری صحابی جو اس دنیا سے رحلت کر گئے، جس کے بعد اصحاب ختم ہو گئے دنیا میں، وہ 100 ہجری کے بعد ہے۔ تو 61 ہجری میں تو ایک بڑی تعداد صحابہ کی موجود ہے۔ تو وہ کیا وجوہات ہیں؟ ہم اس وجہ کو تلاش کریں، کیا وجہ ہے؟ ایسی کون سی عادات تھی جو اس دور کے مسلمانوں نے اپنا لی، تو ان عادات کی وجہ سے وہ 50 سال کے اندر اس جگہ پر پہنچ گئے کہ راکب دوش نبی کو یزید کے سپاہیوں کے گھوڑوں کے پاؤں تلے پامال کیا لاشہ حسین ابن علی کو۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ وہ کون سی عادات تھی جو اس دور کے لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی؟ رہبر معظم نے اس پر تفصیل سے بات کی ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنی اس گفتگو کے اندر اس موضوع کو بھی کچھ جگہ دیں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس موضوع کی تقسیم بھی آپ کی خدمت میں آج عرض کروں گا تاکہ اسی ترتیب کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ ہم اسی ترتیب پر اپنی گفتگو کو اسی ترتیب سے لے کے آگے بڑھیں گے۔ پہلا جو دور ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کا، حمل کا دور ہے، ولادت کا دور ہے، نام رکھنے کا مرحلہ ہے، اور اس سے مربوط کچھ حالات ہیں۔ ان حالات، ان باتوں کے اندر بھی بہت سارے پیغامات ہیں، بہت ساری باتیں ان کے اندر سے سیکھنے والی ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہم اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ امام کی زندگی کا بنتا ہے، وہ امام کی زندگی کا وہ دور ہے جو آپ اپنے نانا اور اپنی والدہ کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے، یعنی 11 ہجری تک، رسول خدا کے 3 مہینے کے بعد جناب سیدہ کی شہادت ہے۔
تو یہ جو دورانیہ ہے جس کو ہم کہیں کہ نانا اور ماں کے ساتھ جو امام نے زندگی گزاری ہے 7 سال کی، اس کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد کا جو دور ہے وہ 25 سال کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جو مولا علی علیہ السلام کی گوشہ نشینی کا دور کہلاتا ہے۔ ہم اس دور میں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں گے کہ اس 25 سال میں امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں کون کون سے ایسے مراحل ہیں یا ایسے کون سے اہم واقعات ہیں کہ جن کو بیان کرنا چاہیے، جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ چوتھا جو دور ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت اور امام حسن علیہ السلام کا دور امامت۔ یہ جو دور ہے اس میں بھی امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اس دور میں آپ کی شخصیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح 5واں جو دور بنتا ہے وہ بھی اہم ہے۔ وہ دور بنتا ہے ان 10 سالوں کا۔ 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اس سے لے کر امیر شام کی ہلاکت تک کا جو دور ہے، یہ 10 سال بھی امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے اہم ہیں جن کو بیان کرنا چاہیے۔ اور ان 10 سالوں کے اندر اس کربلا کی تحریک کی پوری تیاری موجود ہے۔ حتیٰ ایک استاد فرماتے تھے کہ جو خواتین کربلا میں آئی ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ان کی پوری تربیت ہو چکی تھی کہ انہوں نے اگلے مراحل کو کیسے انجام دینا ہے، انہوں نے کیسے اس حکومت کا تختہ الٹنا ہے، انہوں نے کیسے پیغام حسین کو یزید کے دربار تک پہنچانا ہے، انہیں خبر تھا، انہیں بتایا گیا تھا۔ تو یہ 10 سال بھی اہم ہیں، امام حسن کی شہادت سے لے کر امیر شام کی ہلاکت تک کا۔ اس کے بعد 6واں دور کربلا کا ہے، مدینہ سے لے کر مکہ، مکہ سے کربلا۔ اس میں بھی ہم مکہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ عموماً یہ جو ٹائم ہے مکہ میں امام نے 5 مہینے گزارے ہیں، اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح 7واں نقطہ جو پہلے عرض کیا کہ ان وجوہات پر بات کریں گے، ان عادات پر بات کریں گے کہ جب وہ عادات کسی ملت میں پیدا ہوتی ہیں، جب وہ عادات کسی امت میں آ جاتی ہیں، تو وہ امت اپنے نبی کے نواسے کو کربلا میں وہ سلوک کرتی ہے جو 61 ہجری میں امام علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ اسی طرح آخری جو اس میں نے رکھا ہوا ہے اور یہ اس موضوع پر بھی بات ہونی چاہیے، وہ خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ حتیٰ روایات میں 1000 حج کے ثواب، 1000 عمرے کا ثواب زائر حسین بن علی کے لیے۔ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے موضوع کو بھی کچھ کھولنے کی ضرورت ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، یہ انشاءاللہ ان 9 مجالس میں اس موضوع کو ہم لے کر چلیں گے، اور جیسا کہ گزارش کی، اگر وقت کی پابندی کا لحاظ کریں گے تو ہمیں بھی نسبتاً آسانی ہوگی بات کو شروع کرنے میں بھی اور اس کو آپ کو اس باتوں کے ساتھ آگے بڑھانے کی بھی۔ ایک نقطہ عرض کروں گا اور آج کی زحمت آپ کی تمام کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات یہ خدا کا ایک خاص ذریعہ ہے بندوں کی نجات کے لیے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام بہت سارے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ راہ خدا کی ہدایت کرنے والے اساتذہ، وہ ٹیچرز جو بندگان خدا کو راہ خدا کی طرف متوجہ کراتے ہیں، جو خدا کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتے ہیں، جو ظلمت کے اندھیروں سے نور کے اجالوں کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی ایک روش ہوتی ہے۔ جیسے کلاس میں کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں جو اگر اپنے کلاس کے اندر کسی بچے کو متوجہ نہ دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ متوجہ نہیں ہے تو وہ اسے آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں بچے ادھر دیکھو۔ ایک آدھ دفعہ کہتے ہیں متوجہ نہ ہو تو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر نہیں ہوتا تو چھوڑ دو، اس کا اپنا نقصان ہے۔ اسی طرح بعض استاد ایسے ہوتے ہیں جن کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ دیکھے یا نہ دیکھے،
اسی طرح یہ جو توجہ والا مسئلہ ہے نا، توجہ کرنا، امام حسین علیہ السلام کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنی طرف توجہ کھینچ لیتے ہیں، توجہ کھینچ لیتے ہیں امام حسین علیہ السلام، اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کسی کے دل میں حسین ابن علی کی یاد آئے اور اس کے وجود پر اثر نہ ہو، اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی اپنی طرف توجہ کھینچتے ہیں۔ آغا پناہیان کہتے ہیں حسین ابن علی اس استاد کی طرح ہیں کہ جو اپنے اسٹوڈنٹ کو، جس کی اگر توجہ یہاں وہاں ہو تو جا کر اس کو دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرواتے ہیں کہ میری طرف دیکھو، دیکھو میری طرف میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھو میری طرف میں نے کیا دیا ہے۔ آتے ہیں ہم لوگ مجلس اعزاں میں، بہت ساری دل میں خیالات ہوتے ہیں، بہت ساری حاجتیں ہوتی ہیں، بہت ساری دعائیں لے کر آتے ہیں، بہت سارے ایسے سوچ لے کر آتے ہیں میری فلاں مشکلات ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، مجھے فلاں مشکل آئی ہوئی ہے، میری زندگی میں یہ مرحلہ چل رہا ہے، میری زندگی میں یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ آتے ہیں یہاں پر حسین ابن علی ہر ایک کو کہہ رہے ہیں، یا وہ آگے پناہیان کہہ رہے ہیں چہرے کو ہاتھوں میں لے کر کہہ رہے ہیں میری طرف توجہ کرو، کہ مولا میں پریشان ہوں، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کہ میں پریشان ہوں، مشکل میں ہوں، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے گا، ایک کتاب آج کل جس کی شہرت بھی ہے اور تاکید بھی ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے، کتاب ہے 3 منٹ قیامت میں۔ یہ ایک مدافعان حرم میں سے ایک جوان ہے کہ جس نے 3 منٹ برزخ میں گزارے ہیں، 3 منٹ کے لیے وفات پا چکا تھا، اس کی ہارٹ بیٹ بند ہو گئی، ڈاکٹرز کے مطابق اب وہ وفات پا چکا ہے۔ 3 منٹ کی یہ کیفیت تھی، 3 منٹ بعد دوبارہ اس کی ہارٹ بیٹ آئی، زندہ رہا، لیکن اس نے یہ 3 منٹ اس کی روح نے برزخ میں گزارے ہیں، 3 منٹ وہ برزخ میں رہا ہے۔ اس نے حساب و کتاب کے ان مراحل کو دیکھ لیا ہے۔ اب وہ جو اس نے دیکھ لیا تھا اب اسے یاد تھے۔ پھر بہت سارے ساتھی جن کو پتہ تھا اس مرحلے کا، اس معاملے کا، ان کی کوشش پہ، ان کی فرمائش پہ اس نے ان واقعات کو جو اس 3 منٹ میں وہاں ہوئے ان کو لکھ دیا ہے، اور وہ 3 منٹ قیامت میں کے عنوان سے ایک کتاب کی شکل میں آئے ہوئے۔ اس کتاب میں سے ایک واقعہ بس آپ کی خدمت میں عرض کر کے مصائب کی طرف چلتا ہوں۔ وہ اپنے اعمال کے بارے میں بتاتا ہے کہ بلوغت سے میری جو فائل تھی جس کے مطابق مجھ سے پوچھا جا رہا تھا، اس کا بلوغت سے آغاز ہو رہا تھا، یعنی 15 سال کا جب میں ہو گیا ہوں تب سے میری فائل شروع ہے، اور وہ مجھ سے ڈے بائی ڈے چیک کر رہے ہیں میرے اعمال کو، اور میرے سوالوں کا مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ تم نے غلط کیا تھا، یہاں پر مسئلہ تھا، یہاں پر مسئلہ تھا۔ اور جب جو وہ پیج الٹتے جاتے تھے وہ میرا مرحلہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن کہیں کہیں پر مجھے کوئی بخشش ملتی تھی، مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ مثلا آج کا یہ دن تمہارے لیے معاف کیا گیا ہے کیونکہ آج کے دن میں تم نے فلاں نیکی کی تھی، اس نیکی کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو گئے، کہ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں میری وہ زندگی کے سال وہ پلٹتے جا رہا تھا، ایک جگہ میں نے دیکھا تو فائل میں 18واں سال تھا، اس کے بعد اگلا جو سال شروع ہو رہا تھا وہ 23واں سال شروع ہو رہا تھا، بیچ کے 5 سال بند ہے۔ توجہ ہے، بیچ کے 5 سال بند ہیں۔ تو مجھے کہتے خوشی تو ہی تھی کہ ان 5 سالوں کو مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا، لیکن ساتھ میں حیرت بھی تھی کیونکہ پیچھے تو ایک ایک دن کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، یہاں دیکھو تو پورے 5 سال بند ہیں۔ کہتے میں نے اس فرشتے سے سوال کیا یہ جو 5 سال میرے کیا ہیں، یہ بند کیوں ہیں؟ کہا یہ امام حسین علیہ السلام نے بند کروا دی۔ کہا یہ جو 5 سال ہیں تمہارے، یہ امام حسین علیہ السلام کی ضمانت میں یہ 5 سال تمہارے بخشے گئے ہیں۔ کہتے کس وجہ سے امام نے؟ کہا تمہاری زیارات کی وجہ سے، تم نے کوئی زیارت کی تھی کربلا کی، اس کی وجہ سے تمہیں نے معاف ہو گئی گناہ۔ اب کہتے ہیں میں کئی دفعہ زیارت پہ جا چکا تھا، کئی دفعہ، تو مجھے اب ہوا تجسس کہ کون سی والی زیارت سے بخشے گئے ہیں۔ تو جس زیارت کا مجھے بتایا اس نے
کہتا کون سی زیارت؟ تمہیں یاد ہے تم ایک دفعہ زیارت پہ گئے تھے، لیکن تمہارے قافلے میں ایک گونگا بہرا زائر تھا، بوڑھا، جس کا خیال رکھنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ تو امیر قافلہ سالار نے کہا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو والنٹیئر ہو کر اس کی ذرا دیکھ بھال کرے، کیونکہ یہ اکیلا نہیں چل سکے گا۔ تو تم نے اس وقت کہا تھا میں اس کو سنبھال لیتا ہوں، اور اس سال ہر سال تم حرم میں اندر جا کر، یہ اب خود کہتا ہے، ہر سال ایسا ہوتا تھا کہ میں حرم میں جاتا تھا، ذریعہ امام سے جا کر لپٹ جاتا تھا، لیکن اس سال میں ذریعہ تک نہیں پہنچ سکا اس ظاہر کی وجہ سے۔ کہتے ایک دکان میں وہ سودا کر رہا تھا، وہ جو گونگا ہے وہ سودا کر رہا تھا، اور ایک چیز مہنگی خریدنے لگا تھا، تو میں پہنچ گیا وہاں پر اس کو ڈھونڈتے ہوئے، دیکھا تو وہ مہنگی چیز خریدنے لگا تھا۔ میں نے اس کی رہنمائی کا یہ اس طرح نہیں ہے، پھر میں نے بتایا اور اس کی چیز اس کو خریدوائی۔ جب اس کو خرید کر دی تو دکان سے باہر آیا تو سامنے روضہ امام حسین علیہ السلام کا گنبد نظر آ رہا تھا۔ کہنے اس زائر نے اس امام کے روضے کی طرف منہ کر کے میرے لیے دعا دی، کہا حسین ابن علی تمہیں جزا دے اس کی، اور یہ جزا تھی۔ کہا گیا کہ تمہارے 5 سال سید الشہداء نے بند کروا دی، کہا ان کے بارے میں اس سے نہ پوچھو۔ آئیے حسین ابن علی کی بارگاہ میں چلیں۔ اے مولا حسین، ہمارے پاس کوئی ایسا سہارا نہیں ہے اپنے اعمال کا، ہمارے پاس خود ایسی نیکیاں نہیں ہیں کہ جن کو ہم خدا کی بارگاہ میں سامنے رکھیں اور یہ تقاضا کریں کہ ہمیں بخشا جائے، ہمیں عفو کیا جائے۔ ہمارے پاس اگر سہارا کچھ بن سکتا ہے تو یہ جو چند آنسو آپ کے غم میں بہاتے ہیں، یہ آنسو ہیں۔ اگر یہ آنسو کام آئیں عزیزان محترم، پس فرش عزا نعمت ہے ہمارے لیے۔ یہ جو دسترخوان بچھا دیا ہے اہل بیت نے ہمارے لیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی ہم جس قدر قدر کریں، کیونکہ راہ نجات ہے، فرش عزا سے راہ نجات ہے۔ تو انشاءاللہ اس عشرے کے دوران میں ہم کوشش کریں گے اپنے اندر ایسے بدلاؤ کی کہ جو ہمیں اس قابل بنا دے کہ کم سے کم حسین ابن علی کا سامنا تو کر سکیں، کم سے کم مولا کے روبرو تو ہو سکیں۔ پس عزیزان محترم، آج کے دن میں ذکر کرنا چاہوں گا امام حسین کی زندگی کے مصیبت والے مرحلوں میں سے ایک سخت مرحلہ جانتے ہیں کیا تھا؟ جو سخت ہے، وہ مرحلہ سخت ہے، وہ تھا مدینے کو چھوڑ کے جانا۔ سخت ہے حسین ابن علی کے لیے، وطن جہاں پیدا ہوئے ہوں اسے چھوڑ کر جانا سخت ہوتا ہے۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت رسول خدا مکہ سے ہجرت کرنے لگے، رات کے وقت اللہ کے نبی رات کو اپنے گھر سے نکلے، غار سور اس زمانے میں مکہ سے اتر کے نیچے کی طرف بنتا تھا۔ اللہ کے نبی جب مکہ سے شہر سے باہر کر نیچے اترنے لگے، اس وقت پلٹ کے رسول خدا نے مکہ کی طرف دیکھا، اور کہتے ہیں رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اور آپ اپنے وطن کو دیکھ رہے تھے۔ یعنی وطن سے جدا ہونا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ جب اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اس وقت اللہ نے وہی نازل کی رسول خدا پہ، تسلی دی، کہا میرے نبی آپ غم نہ کریں، آپ کو آپ کا رب دوبارہ فاتح بنا کر آپ کے وطن میں لوٹائے گا۔ یعنی پیغمبر کے دکھ کو کم کرنے کے لیے خدا نے تسلی دی ہے۔ یعنی دکھ شدید تھا، کہا نا مغموم نہ ہو، حزین نہ ہو، خدا پلٹائے گا آپ کو، فاتح بن کر لوٹائے گا آپ کو۔ لیکن 28 رجب کو آج حسین ابن علی مدینہ سے نکلنا پڑ رہا ہے، اور کیفیت امام کی بے چینی اور وہ دکھ اور تکلیف کتنی تھی اس بات سے اندازہ لگا لیں۔ جس وقت ولید کے دربار سے آئے تو امام گھر نہیں گئے، پہلے نبی کے رسول خدا کے روضے پہ چلے گئے، وہاں نماز پڑھی، وہاں دعائیں کی، عبادت کی، وہیں پہ رہے، فجر میں آئے،
فجر کے بعد آئے، پہلی رات، دوسری رات دوبارہ رسول اللہ کے روزے پہ چلے گئے، دوبارہ گئے، اور جانے کے بعد اللہ کے نبی کی قبر مطہر کے پاس بیٹھ گئے، دعائیں اور التجائیں کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، نانا میں آپ کا حسین ہوں، آپ کا نواسا، امت نے ایسا مرحلہ مجھ پر لایا ہے کہ اب میں مدینے میں زیادہ ٹھہر نہیں سکتا، مجھے آپ کا مدینہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ گریہ کیا امام نے، کہتے ہیں یہاں تک کہ کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی ہے۔ جس وقت سید الشہداء کی آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ رسول خدا تشریف لائے ہیں، آ کر مولا حسین کو اٹھایا، ماتھے کا بوسہ دیا، دینے کے بعد رسول خدا نے کہا، میرے حبیب، میرے پیارے حسین، تمہیں مدینہ چھوڑ کے جانا ہی ہے، تم نے مدینے سے جانا ہے، اور کربلا میں تمہیں تمہارے ہی خون میں نہلایا جائے گا، امت تمہیں پیاسا قتل کرنے والی ہے، اے حسین۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا، میں، تمہارے بابا، تمہاری ماں اور تمہارا بھائی، ہم تمہارے انتظار میں ہیں، بس ہماری طرف آنے میں جلدی کرو۔ حسین یاد رکھو، تمہارے لیے جنت میں خدا نے کچھ درجے رکھے ہیں جن کو تم شہادت سے گزرے بغیر حاصل نہیں کر سکو گے، لہٰذا اس طرف سے تمہیں جانا ہے۔ پس قبر رسول سے جب اللہ رسول سے مولا حسین نکلے ہیں، آخری رات تھی مدینے میں، اب مدینہ چھوڑ کے جانا ہے، حسین ابن علی بھائی حسن کی قبر پر گئے، وداع کیا، اس کے بعد اپنی ماں زہرا کی قبر پر آ گئے، آخر میں ماں کی قبر پہ آئے ہیں۔ یہ سنت تھی رسول خدا کی بھی، اللہ کے نبی جب کبھی سفر پہ جانا ہوتا تھا تو سب سے آخر میں حضرت زہرا سے ملتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت زہرا سے ملتے تھے۔ حسین ماں کی قبر کے پاس آئے اور خود کو ماں کی قبر پر گرایا، قبر سے ایسے ہی لپٹ گئے جیسے بچپن میں جب گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے تھے۔ حسین ابن علی کی عادت تھی، جب بھی اپنے گھر میں باہر سے داخل ہوتے تھے اپنی ماں کو آواز دیتے تھے، سیدہ دونوں باہوں کو پھیلا دیتی تھی، حسین ابن علی جا کر ماں کے گلے لگتے تھے۔ آج حسین ماں کی قبر سے ویسے ہی گلے لگے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اماں، آپ کا حسین جا رہا ہے لیکن واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، ماں اس قافلے کو لے کر جاؤں گا لیکن واپس زینب قافلے کو لے کر آئے گی۔ عزادارو، قبر زہرا سے لپٹ کر شاید مولا حسین کو یاد آیا ہوگا مدینے کا ہی وہ منظر۔ کون سا منظر؟ جس وقت جناب زہرا بستر بیماری پر تھی، ماں کو بستر بیماری پر دیکھ کر بچوں کی جو حالت رہتی ہے، سیدہ کے بچے اسی طرح مرجائے سے تھے۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں ایک دن سیدہ کے جب گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ سیدہ بستر بیماری پر نہیں ہیں بلکہ گھر کے کاموں کو انجام دے رہی ہیں۔ کہتی ہے میں جب داخل ہوئی تو دیکھا کہ حسین کو کرتا پہنا رہی تھی اور حسین کی پیشانی کا بوسہ لے رہی تھی، حسین کی آنکھوں کے بوسے لے رہی تھی۔ اسماء کہتی ہیں میرے لیے تعجب کی بات نہیں تھی کیونکہ سیدہ اکثر حسین کی پیشانی اور آنکھوں کا بوسہ لیتی تھی، لیکن میری تعجب کی وجہ یہ بنی کہ میں نے دیکھا قمیض ہٹا کے حسین کے گلے کے بوسے لے رہی تھی۔ اس سے پہلے حسین کے گلے کا بوسہ نہیں دے گا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ سیدہ گلے حسین کا بوسہ۔ عزادارو، اسماء کہتی ہے میں نے کہا سیدہ خدا کا شکر آپ روح صحت ہیں۔ کہتی بی بی نے کہا اسماء بات یہ نہیں ہے، اسماء بات یہ ہے کہ میں نے اپنے خواب میں آج دیکھا، میں اپنے بابا کو اکثر خواب میں دیکھتی تھی لیکن آج صبح میں نے خواب میں اپنے بابا اور اپنی ماں دونوں کو دیکھا ہے اور انہوں نے مجھ سے کہا فاطمہ تمہاری مصیبتیں تمام ہو گئیں، آج تم ہم سے ملنے آ رہی ہو۔ کہا اسماء میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں۔ کہا لیکن اسماء
جس گھر میں ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اس گھر کے بچے رل جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے رلیں، اس لیے خود ان کے لباس بدلوائے ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کر دیا ہے۔ اسما میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا۔ عزادارو، سیدہ نے اسما سے کہا میں حجرے میں جا رہی ہوں، میں نے اپنے بابا سے اس وقت دعا کروائی تھی جس وقت جبریل بابا کے پاس آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تھا بابا میرے لیے دعا کریں کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگوں تو میری زبان پر قرآن کی تلاوت ہو۔ میرے بابا نے میرے حق میں دعا کی، جبریل نے آمین کہی۔ بس آج میرا آخری دن ہے، اسما میں تلاوت کرنے لگی ہوں، جب تک میری تلاوت سنو سمجھنا میں یہاں ہوں تمہارے پاس، جب تلاوت کی صدا نہ آئے سمجھنا میں اپنے بابا کے پاس جا چکی ہوں۔ عزادارو، اسما بنت امیس کہتی ہیں میں نے کان لگایا تو سیدہ کے حجرے سے سورہ یاسین کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اسما کہتی ہیں سیدہ کی آواز، سیدہ کا لہجہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے رسول اللہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک وقت آتا ہے اسما کی صدا بلند ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ ہی دیر گزری ہے، گھر کا دروازہ کھلا، حسن و حسین دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ اسما کہتی ہیں بچوں آج جلدی کیوں آئے ہو؟ تم تو نانا کے مزار پر سارا دن رہتے ہو۔ حسنین کہتے ہیں اسما ہم نانا کی قبر پر تھے، نانا کی قبر لرزنے لگی، قبر سے آواز آئی حسن حسین گھر جاؤ تمہاری ماں نہیں رہی۔ اسما کی چیخ نکلی، کہا جاؤ جلدی سے علی کو خبر کرو۔ عزادارو آقا پناہیان جملہ کہتے ہیں اب حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے۔ گھر سے مسجد کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے، ایک دروازہ مسجد میں ہی کھلتا ہے۔ عزادارو مولا علی کسی صحابی سے بات کر رہے تھے، کھڑے بات کر رہے تھے، گھر کا دروازہ کھلا، حسن و حسین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ابھی حسن و حسین نے کچھ کہا نہیں ہے۔ ایک جملہ کہوں، جن بچوں کی ماں مر جائے نا ان کے چہرے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی ماں نہیں ہے۔ علی نے بچوں کے چہرے کو دیکھا، امامے سروں پہ نہیں ہے، ابائیں اتری ہوئی، ننگے پیر دوڑتے آ رہے۔ مولا علی زمین پر بیٹھ گئے، اٹھنا چاہتے اٹھ نہیں پاتے۔ قبر رسول کی طرف منہ کر کے علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی جدائی علی کے صبر کو لے گئی۔ پس عزادارو آخری جملہ کہوں، حسین ماں کی قبر سے لپٹے ہیں، علی نے جنازہ تیار کر لیا، سیدہ کا جنازہ تیار کیا۔ عجیب مصیبت ہے زہرا کے بچوں کی، آدھی رات میں جنازہ اٹھانا ہے۔ جس گھر میں ماں کا انتقال ہوتا ہے وہاں بچوں کی چیخیں اور فریادیں بلند ہوتی ہیں، لیکن ہائے زہرا کے بچوں کی مصیبت، اگر اونچی آواز میں رونا چاہیں علی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بچوں اونچی آواز میں نہ رو، لوگوں کو پتہ چلے گا تمہاری ماں کی وصیت ہے کہ رات میں دفن کرنا ہے۔ عزادارو جنازہ تیار کیا اور مولا نے بچوں سے کہا بچوں آؤ آخری دفعہ ماں کا دیدار کرو۔ بچے ایک ایک کر کے آئے، حسن آئے ماں کا دیدار کر رہے ہیں، زینب ام کلثوم آئے ماں کا دیدار کر رہے ہیں، حسین دور کھڑے قریب نہیں آئے۔ مولا نے کہا حسین کیا ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ مولا حسین نے کہا بابا میری ماں حضرت مریم سے بڑا درجہ نہیں رکھتی۔ کہا کیوں نہیں، تمہاری ماں فخر مریم ہے۔ کہا بابا کیا میں عیسیٰ سے بڑا درجہ نہیں رکھتا؟ کہا کیوں نہیں، تم فخر عیسیٰ ہو۔ مولا حسین کہتے ہیں بابا یہ سنا ہے کہ جس وقت مریم اس دنیا سے گئی عیسیٰ نے بے قرار ہو کے پکارا، مریم نے باہیں کھولی تھی عیسیٰ کے لیے،
کہا بابا جب تک ماں باہیں نہ کھولے نہیں آؤں گا۔ حسین کو اپنی ماں کی کھلی باہوں سے لپٹنے کی عادت ہے۔ بس ازادارو آخری جملہ، زہرا کے کفن کے بند کھلے، ہاتھ نکلے، آؤ حسین ماں کے گلے لگو، حسین ماں کے گلے لگے، گریہ کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے علی کو آواز دی، کہا یا علی حسین کو زہرا سے جدا کیجئے۔ زمین و آسمان کے فرشتے گریہ گناہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم احفظ وانصر قائدنا الخامنئي اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفار وأهله اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر السيئات إنك على كل شيء قدير۔ مجلس میں موجود تمام مومنین و مومنات سب کی حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات سے دوری کے لیے، اور بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کہی ہے، ان سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، مشکلات سے دوری، تکلیفوں کی آسانی، بیماروں کی شفا یابی، جو بے اولاد ہیں ان کے اولاد کے لیے، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی کے لیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، سب کی قلبی حاجات کی برابری کے لیے، بالاخص امام زمان کے ظہور کی تعجیل، رہبر معظم کے دراز عمر، تمام اسلامی مقاومتی تنظیموں کی کامیابی و کامرانی کے لیے مل کر بلند آواز میں 3 دفعہ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 دفعہ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔